اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وقال تعالى في مقام آخر وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. دیکھیے قرآن پاک کے اندر اللہ تعالی نے جتنا تفصیل سے خلاصہ سے صاف طور پر عورتوں کے متعلق بیان کیا ہے اتنا مردوں کے متعلق نہیں بیان کیا ہے. قرآن نے جو ہے عورتوں کی جہاں بات آئی تو پوری کی پوری صورت جو ہے ایک پارے کا 2 پارے کا نازل کر دیا. جیسے کہ سورہ نساء ہے, نساء کے معنی آتے ہیں عورت, پوری جو ہے 4 5 6 سمجھے کہ 2 پارے میں جو ہے عورتوں کے متعلق بیان کیا گیا, اور ایک پارا جو ہے 20 صفحہ کا ہوتا ہے تو کتنے ہو گئے 40 صفحہ, اور ایک صفحہ میں 15 لائن ہوتے ہیں تو 20 صفحہ ملا کتنا ہو گیا 20 صفحہ کو 15 سے ضرب دو تو کتنا ہوا. کسی کا میتھ صحیح نہیں ہے, یہ بچی سب اسکول میں پڑھتی ہے میتھ ان لوگ رہے. 15 لائن کو 40 صفحہ سے ضرب دو تو کتنا ہوا 600 ہو گئے. 600 لائن میں جو ہے عورتوں کے متعلق بیان کیا ہے. پھر اس کے بعد سورہ نساء کے بعد جو ہے سورہ طلاق ہے, سورہ تحریم ہے, بہت ساری سینکڑوں آیات جو ہے عورتوں کے متعلق بیان کیا گیا. اسی میں سے ایک آیت جو ہم نے آپ کی تلاوت کی ہے آپ کے سامنے, یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین, کہ اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو جو ہے پردے کا حکم دیجئے. کس کا حکم دیجئے؟ پردے کا. قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ من جلا یدنین. یدنین کا جو اصل معنی آتے ہیں گھونگھٹ. کیا آتے ہیں؟ گھونگھٹ. پہلے کے زمانے میں جو شادی ہوتی تھی تو وہ گھونگھٹ اس کو تو بہت بھاری ہوتا تھا, تو قرآن نے اسی کا لفظ استعمال کیا ہے. اس زمانے میں گھونگھٹ استعمال ہوتا تھا, ابھی نہیں اسکارف وغیرہ آ گیا ہے, دوپٹہ آ گیا ہے, اوڑھنی آ گیا ہے. اللہ کے نبی کے زمانے میں گھونگھٹ اڑتی عورتیں اس وقت, تو اس زمانے کے حساب سے قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ یدنین علیہن من جلابیبہن, کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے بیویوں اپنی بیٹیوں کو اور امت کے مومنین عورتوں کو جو حکم دیجئے وہ کیا کرے, پردے کا جو ہے اہتمام کرے, اپنے اوپر جو گھونگھٹ ڈالے. اب جو ہے آپ کو معلوم ہوگا لیکن اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے کیا تھا کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں یعنی کہ قرآن پاک کے نازل ہونے سے پہلے یہ عالم تھا کہ اس زمانے میں جو ہے عورتیں جو ہیں مسجدوں میں آیا کرتی تھی نماز پڑھنے کے لیے. اس زمانے میں جب پردوں کا حکم نہیں تھا, عورتوں کو پردہ عورتیں نہیں کرتی تھی اس زمانے میں, بغیر پردے کی عورتیں رہتی تھی, گھر سے باہر نکلتی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی رہا. پھر بعد میں جب قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى, کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے عورتوں کو جو ہے گھروں کے اندر رہنے کا جو ہے کیا کیجئے, حکم دیجئے. کیا کیجئے؟ حکم دیجئے. جب یہ آیت نازل ہو گئی کہ اپنے عورتوں کو جو ہے گھر کے اندر رہنے کا حکم دیجئے, تو اسی دن سے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حکم دیا کہ آپ اپنے گھروں کے اندر کیا کیجئے,
نماز کی پابندی کیجیے، گھروں کے اندر ہی رہیے، گھر سے باہر نہ نکلیے. اور یہ پہلے زمانے کا جو ہے یہ بات ہے. اب لیکن دیکھیے کہ اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے، یعنی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جب نہیں آئے تھے تو اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے جو ہے لوگوں کے اندر اتنی جہالت تھی، بہت زیادہ جہالت تھی. یعنی سب لوگ جاہل تھے. ایسے لوگ جاہل تھے کہ اپنے جس گھر کے اندر لڑکی پیدا ہوتی تھی، بیٹی جو پیدا ہوتی تھی، تو اس کو زندہ جو ہے درگور کر دیتا تھا، زندہ ان کو جو ہے دفنا دیا جاتا تھا. 10 سال کی ہوئی یا 7 سال کی ہوئی یا 10 مہینے کی ہو گئی تو اس کو جو ہے کسی بہانے سے لے گیا گھمانے پھرانے کے اس میں، اور ایک گڑھا کھودا، اس کے اندر اس کو ڈال دیا. تو یہ اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے کی بات ہے. کوئی عزت نہیں تھی عورتوں کو اس زمانے میں. لوگ جو ہے اپنے گھروں کے اندر بیٹی پیدا ہوئی تو لوگ جو ہے منہ چھپاتا تھا گھر کے اندر، گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا. لوگ اس کو کیا کرتے تھے کہ اس کو جو ہے کسی باہر جو ہے جنگل میں بھیج دیتا تھا کہ وہ جا کے اونٹ چراؤ، بکری چراؤ. کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتا تھا وہ. ایسا جو حالات تھے اس زمانے میں. لیکن جب اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو عورتوں کو جو مقام دیا اللہ کے نبی نے، عورتوں کو جو عزت دی اللہ نے، وہ قرآن نے جو ہے پوری کی پوری صورت میں نازل کر دی. کس میں نازل کر دی؟ پوری کی پوری صورت میں جو ہے نازل کر دیا. پھر اس کے بعد اور وہیں پہ ایک مقام دیا عورتوں کو. جیسے کہ ایک عورت ہے جب وہ پیدا ہوئی، وہ کسی کی بہن ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی بہن کی جو ہے تربیت اچھی طریقے سے کرے، اس کو جو ہے تعلیم اچھی جگہ دلائے، پھر اس کی جو ہے کسی اچھی گھر میں شادی کرائے، تو اللہ کے نبی نے اس کے لیے بھی ثواب کہا کہ اس کے لیے جنت ہے. کیا ہے؟ جنت ہے. وہی بیٹی کی پرورش کرنے کے لیے باپ کے لیے کیا حکم دیا کہ جس شخص نے جو ہے اپنے پاس، ان کے پاس 2 بیٹیاں ہوں اور اس نے دونوں بیٹیوں کی جو اچھی تربیت کی ہو، اچھی تعلیم دی ہو، اچھی پرورش کی ہو، اس کے ساتھ ساتھ بعد میں جو ہے اس کے اچھے گھر کے اندر اس کی شادی کرائی ہو، تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ وہ جو ہے کل قیامت کے دن جنت میں جو ہے دونوں ہمارے ساتھ ہوگا. یعنی دونوں ساتھ میں داخل ہوں گے. کیسے ہوں گے؟ ساتھ میں داخل ہوں گے جنت کے اندر. تو جن کے پاس 2 بیٹیاں ہیں ان کو بھی خوشخبری سنا رہا ہے جنت کی، اور جن کے پاس 3 بیٹیاں ہیں ان کو بھی کیا کرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا، تو وہ بھی کل قیامت کے دن جنت میں جو ہمارے ساتھ داخل ہوگا. اور یہ اللہ کے نبی نے دونوں انگلی کا اشارہ کر کے فرمایا. ابھی دیکھیے دونوں کے اندر کتنا فاصلہ ہے؟ تھوڑا سا فاصلہ ہے. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ کے نبی اور وہ شخص جو ہے دونوں جنت میں ساتھ میں جو ہے داخل ہوگا، ساتھ ساتھ چلے گا. تو کتنا وہ انسان خوش نصیب ہوگا کہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ چلنے کا موقع ملے گا. ہے کہ نہیں؟ جیسے کہ اگر ابھی جو ہے پردھان منتری صاحب آپ کے گاؤں میں آ جانا، اب آپ جو ہے ان کے ساتھ چلنے کے لیے کتنا مار کریں گے آپ کہ ان کے ساتھ ساتھ ہم چلیں، ہیں ان کے ساتھ جو ہے ہم رہیں. کتنی خوشی ہوگی ہم لوگوں کو کہ ہمارے گاؤں میں جو پردھان منتری صاحب آئے ہوئے ہیں. آیا نہیں ہے لیکن ایک بات کر رہے ہیں، اگر آ جائے تو. اسی طرح جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی اہم باتیں بتلا رہے ہیں اپنی عورتوں کے لیے، اس کا کیا مقام دیا. پھر وہی بیٹی جب آپ جو ہے اس کی شادی کرا دی تو اس کے حقوق الگ بیان کیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک عورت کی ذمہ داری ہے وہ اپنے گھر کو سنبھالے، اپنے شوہر کے حقوق ادا کرے. اور اللہ کے نبی نے اب کی یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ کسی بھی حدیث میں کسی کتاب میں نہیں لکھا ہے کہ عورتوں کے ذمہ جو ہے صرف کھانا بنانا ہے، لوگوں کا کپڑا دھلنا ہے، گھر کی جو ہے جھاڑو لگانا ہے. یہ چیزیں بہت ہوتی ہے دیہاتوں کے اندر دیکھتے ہیں، اکثر شہروں میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بھابھی بیچاری ہے سب کا جو ہے کپڑا دھل رہی ہے، پورے دن جو ہے لگی ہوئی ہے، جھاڑو لگا رہی ہے، پورے دیور کا جو ہے کپڑا دھو رہی ہے، شوہر کا پورا جو ہے کپڑا دھو رہی ہے، بیچاری پریشان رہتی ہے، اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے سمجھیے. اور ساس جو ہے اور اوپر اس کے اوپر حکم چلا ہے، وہ سمجھتے کہ ہم ہی پردھان منتری اس گھر کے ہے کہ نہیں؟ یہ صحیح کر رہے ہیں، یہ ہوتا ہے. آپ قرآن و حدیث سے کہیں ثابت ہی نہیں کر سکتے کہ عورتوں کے ذمہ جو کھانا بنانا ہے، بالکل نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے. اگر وہ کھلا رہی ہے بنا کے تو آپ ان کا احسان مانیے، شکریہ ادا کیجیے کہ آپ وہ کھانا بنا کے کھلا رہی ہے. یہ ہو رہا ہے ہمارے گھروں کے اندر. شروع میں جب ہم لوگ بچے میں تھے دیکھتے تھے کہ بھابھی جو اکیلے سب کچھ کر رہی ہے، ہمارا بھی کپڑا، امی کا بھی کپڑا،
چھوٹا بھائی اس کا بھی کپڑا، وہ اپنے شوہر کا بھی کپڑا، دن میں پریشان رہتی تھی. جب ہم نے حدیث پڑھا، قرآن پڑھا، تو ہم نے گھر میں ماحول بنا دیا کہ نہیں، سب اپنا اپنا کپڑا دھو لیں گے. یہاں تک کہ ہم خود اپنا جو کپڑا خود اپنے سے دھوتے ہیں، ٹوٹی وغیرہ بھی، لنگی وغیرہ بھی، سب کو اپنے سے دھوتے ہیں. کسی سے کہنے کا ہم کیوں ہوتا ہے؟ اللہ ہم کو 2 ہاتھ دیے ہیں، 2 پاؤں دیے ہیں. وہ کسی کی بیوی ہے، وہ کسی کے گھر سے اتنے جو اپنے سینے پہ بوجھ ڈال کے جو ہے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آپ کے گھر میں آئی ہے، تو آپ ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں. آپ خاص طور سے سانس تو بہت ظلم کرتی ہے ان کے اوپر. ہوتا ہے یہ، وہ بدلہ لیتی ہے کہ ہمارے پر بھی ساتھ جو ہم کو بہت کیا ہے، ہم نے اس کو جو ہے کیا کرا ہے، اس کا بدلہ لے. ایک بات بتا رہے ہیں، اگر وہ کھانا بنا کے کھلا رہی ہے تو آپ ان کا شکریہ ادا کیجیے. یہ صحیح ہے، گھر کے اندر رہے، کھانا بنائیے، کوئی یہ نہیں ہے. لیکن ایک حقوق ہم بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے. قرآن نے کیا حقوق بیان کیا عورتوں کے. پھر جب وہی عورت جو ہے، وہی بچی جو ہے، جو آپ کی بیٹی ہے، آگے چل کے ماں بنتی ہے وہی عورت، تو اس کے لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات. کیا ماں کے قدموں کے نیچے کیا ہے؟ جنت ہے. اللہ اکبر. وہی عورت پہلے جو کیا تھی، کسی کی بیٹی تھی، ان کا کچھ اور الگ مقام تھا. جب وہی بیٹی آپ کی دوسرے گھر گئی، وہ ماں بنی، تو اللہ کے نبی نے فوراً کہا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ ماں کے قدموں کے نیچے کیا ہے؟ جنت. اور قرآن کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اللہ نے یہ کہا کہ میرے بندو تم میری عبادت کرو. کس کی عبادت کرو؟ یعنی اللہ کی عبادت کرو. اس کے بعد قرآن نے فوراً حکم دیا کہ اللہ تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا. اللہ نے اپنے حکم کے بعد کس کا حکم بیان کیا؟ ماں باپ کا. کہ پہلے تم ہماری عبادت کرو، عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ تمہارے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ تم اپنے ماں باپ کی کیا کرو؟ خدمت کرو. تو آج کل کے جو ہے نوجوان، خاص طور سے ہم نے دیکھا ہے کہ ماں باپ کی کوئی خدمت ہی نہیں ہوتی ہے. ماں باپ کو جو ہے اتنا جھڑکتے ہیں، ان سے جو ہے غلط طریقے سے بات کرتا ہے. جبکہ قرآن نے بیان کیا کہ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف. قرآن نے بیان کیا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے سامنے جو اف بھی نہ کہو. اف مطلب اف یعنی کہ جو ہے کسی کام کے لیے آپ کی امی نے حکم دیا کہ پانی پلائیے، آپ نے فوراً کہا امی جو خالی کام ہی کراتی ہے ہم سے. یہ اف جو ہے بہت بری چیز ہے. اللہ نے کہا کہ آپ اپنے ماں باپ کے سامنے اف بھی نہ کہیں. ماں باپ جو کہیں فوراً اس کو مان لیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے. عشاء کی نماز تھی، فرض نماز. اور فرض نماز جب آپ نیت باندھ لیں گے تو آپ نماز نہیں توڑ سکتے ہیں، اللہ یہ کہ آپ کے سامنے سانپ آ جائے یا کوئی ایسی چیز آئے جس سے آپ کو جان کا خطرہ ہو تو آپ نماز توڑ سکتے ہیں. لیکن باقی کاموں چیزوں میں نہیں، اور چیزوں میں نہیں توڑ سکتے ہیں نماز. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا ہے کہ میں جو ہے عشاء کی نماز یعنی عشاء کی فرض نماز کے لیے میں نیت باندھ گیا ہوتا اور ادھر سے میری ماں اگر آواز دیتی تو میں قسم سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی فرما رہے کہ میں نماز کو توڑ دیتا. کیا کرتا؟ نماز کو ہم ختم کر دیتے. پہلے ہم سنتے کہ امی آپ کیا کہہ رہی ہیں. یہ حکم بیان کیا ماں کے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی زندگی کے اندر سب سے اہم خیال کس کا رکھے؟ ماں باپ کا. آج کل کے ہم اپنے گھروں کے اندر ہی دیکھتے ہیں، ہمارا جتنا بھی بھائی ہے اور جو ہمارے چچیرے جو بھائی سب ہیں سب اسکول کالج میں اچھا تعلیم حاصل کر رہا ہے. آج تک ہم نے نہیں دیکھا کہ ہمارا ایک چھوٹا بھائی ہے کہ کبھی وہ اپنی امی کے سامنے جو ہے ایک گلاس پانی لا کے دیا. وہیں پہ امی جب بھی ہم گھر سے مدرسے سے آتے تھے یا ابھی ہم پچھلے مہینے گئے تھے 3 دن کے لیے 4 دن کے لیے گئے تھے، 4 دن ہم نے جو امی کا جو ہے رات میں عشاء کی بعد جب وہ سوتی ہے تو ہم آدھا گھنٹہ ان کا پاؤں دبا دیتے ابھی بھی. لیکن وہ نہیں دباتی، جیسے ہم دبانے جاتے ہیں وہ اڑ کے بیٹھ جاتی. نہیں تم کیوں دبا، آپ تو عالم ہیں. کہتے ہیں نہیں امی ہم اپنی خوشی کے لیے اپنی جنت کے لیے دبا رہے ہیں. وہی پہ کہتی کہ ہمارا چھوٹا بیٹا وہ تو کبھی پوچھتا نہیں ہے ہم سب کو، ایک تم ہی ہو جو ہم کو پاؤں دبا دیتے ہو. تو خدمت کیجیے گا تو تب تک جنت ملے گا. کیا ملے گا؟ ملے گا. نہیں خدمت کیجیے گا تو یاد رکھیے کہ قیامت کے دن یہی امی جو ہے آپ کو جو ذلیل رسوا کرے گی. یا اللہ کی یہی میری بیٹی ہے، اس نے تعلیم حاصل کی، اعلیٰ سے اسکول میں ہم نے اس کو پڑھایا، لاکھوں روپے خرچ کیا،
لیکن کبھی اس نے جو ہمارے سامنے گلاس پانی کا رکھا ہو، کبھی جو ہمارا پاؤں دبایا ہو، کبھی؟ تو کیا معلوم چلا کہ ساری زندگی کی نماز روزہ کیا ہوا؟ ختم۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ جب تک تمہارے ماں باپ زندہ ہیں تم چاہو تو ان کے لیے جو ہے اپنے لیے جنت بنا سکتے ہو، اگر نہیں چاہو تو جہنم میں جاؤ۔ دونوں راستے اختیار اللہ کے نبی نے بتائے۔ اگر ان کی خدمت کرو گے تو کہاں جائیں گے؟ جنت میں۔ اگر ہم ان کی خدمت نہیں کریں گے تو کہاں جائیں گے؟ جہنم میں۔ اس لیے قرآن نے اف کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اف کے معنی ہی آتے ہیں کسی کام کو جو ہے آپ کے دل پہ ناگواری گزرے، آپ فوراً کہتے ہیں کہ خالی کام ہی کراتی ہے ہم سے، تو یہ چیز جو ہے بہت غلط ہے۔ تو جب وہ عورت جو ہے ماں بنی تو اس کا کیا مقام دیا کہ اللہ نے کہا کہ وبالوالدین احسانا۔ وہی عورت جب جو ہے آگے چل کے جو ہے دادی بنی تو اس کے لیے ایک الگ مقام دیا۔ وہی عورت جب آگے چل کے نانی بنی تو اس کے لیے الگ ایک مقام دیا عورتوں کو اسلام میں۔ وہی عورت جو ہے جب وہ سانس بنی کسی کی تو اس کا الگ ایک مقام دیا۔ تو ہر الگ مقام پہ جو ہر الگ جگہ پہ جو ہے قرآن نے اور اسلام میں جو ہے عورتوں کو بہت عزت سے نوازا ہے۔ کس سے نوازا ہے؟ عزت سے نوازا ہے۔ اور یہ اسی وقت ہوگا کہ جب ہم اور آپ اپنی زندگی کے اندر جو ہے پردوں کو لازم کریں گے۔ جیسے کہ جو ہے خاص طور سے آج کل بہت سارے ہموں نے اپنے بہار کے اندر اکثر و بیشتر عورتیں جو ہے ساڑیاں پہنتی ہیں، جبکہ ساڑی جو ہے اسلام میں کہیں سے ہے ہی نہیں ہے، یہ تو ہندوؤں کا لباس ہے۔ ساڑی جو ہے یہ ہندوؤں کا لباس ہے، لیکن اس کو ہم لوگ زیادہ پہن رہے ہیں، اس کو زیادہ ترجیح دیکھ رہے ہیں۔ اکثر و بیشتر ہم دیکھیں بہار کے اندر تو ظاہر سی بات ہے کہ اب جو ہو گیا سو ہو گیا۔ ایسے بھی دیکھا جائے تو کوئی بری بات نہیں ہے، ساڑی پہننا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن دیکھا جائے تو اسلام کے حساب سے جو ہے وہ اسلام میں اس کا جو ہے چال چلن نہیں ہے اس کا۔ لیکن اگر کوئی پہن رہی ہے تو کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، ہم گناہ نہیں کر رہے ہیں۔ جب کہیں کہ تو اتنا دن سے پہنتے آ رہے ہیں، گناہ والا کام کر رہے ہیں، نہیں۔ اسلام میں جو ہے عورتوں کے لیے یا کسی بھی کے لیے کپڑوں کی پابندی نہیں لگائی ہے۔ ہاں پابندی یہ لگائی کہ آپ ایسا کپڑا نہ پہنیں جس سے آپ کا بدن جو آپ کا جسم دکھے، اس سے جو اللہ کے نبی نے منع فرمایا، قرآن نے بھی بیان کیا۔ باقی آپ کو جو اچھا کپڑا لگے وہ پہنی، جس سے آپ کا بدن ڈھک جائے، جس سے آپ کی پورا بدن جو ہے پردے میں رہے، ایسی چیزوں کو اختیار کیجیے۔ اس لیے کہ یہ پردے پہ موضوع بیان کرنے کا بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ کو معلوم ہوگا کرناٹک کے اندر جو بہت بڑا احتجاج ہو رہا ہے عورتوں کا۔ اسکول کالج یونیورسٹیوں میں جو ہے پابندی لگ رہی ہے کہ عورتیں جو ہے مسلم لڑکیاں جو ہے حجاب پہن کے نہیں آئیں گی، وہ جو ہے ایسے ہی آئیں گی، یونیفارم میں آئیں گی، اپنے سر دوپٹہ کو کھول کے آئیں گی۔ تو ان لوگوں نے کہا اور مسلمان جتنے بھی علماء کرام سب نے کہا کہ ایسی تعلیم سے کیا فائدہ جو ہمارے سر پر سے کیا ہو دوپٹہ چھین لے۔ تو ایسی تعلیم سے اچھا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کیا رکھیں؟ جاہل ہی رکھیں۔ کم سے کم جاہل ہے تو کم سے کم پردے تو کر رہی ہے، قرآن و حدیث کی بات تو مان رہی ہے وہ۔ لیکن ایسی تعلیم سے کیا فائدہ کہ جو ہمارے تعلیم تو دے رہا ہے لیکن تعلیم کے ساتھ ساتھ کیا کر رہا ہے کہ ہمارے بدن سے کیا کر رہا ہے؟ دوپٹے کو چھین رہی ہے۔ تو ایسی تعلیم کو ہم جو کیا کریں؟ لات ماریں۔ تو اسی پر جو ہے دیکھا جائے تو کرناٹک کے اندر ابھی جو ہے بہت بڑا احتجاج ہو رہا ہے کہ سمجھیے کہ کل پرسوں جو ہے لڑکی جو ہے اپنے بہادری کا بھی نشان دکھایا اور جو ہے کورٹ سے یہ بھی فیصلہ آیا کہ جو ہے یہ اسلامی ایک عمل ہے اور مذہب اس کے مذہب کے اندر جو ہے جائز ہے، قرآن نے اس کو بیان کیا ہے، لہذا ہم اس کو منع نہیں کر سکتے۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ جی تو لہذا ہم اپنی زندگی میں کوشش یہ کریں کہ دیکھیے کہ پردے کا اہتمام کریں، بہت ضروری ہے۔ اور پردے کے ساتھ ساتھ جو ہے نماز کی پابندی کریں۔ نماز ایک ایسی دولت ہے کہ اسلام کے اندر ہماری اگر آپ کی پہچان اگر ہے اسلام میں تو ہے نماز کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتا ہے تو اس کی زندگی سے جو ہے بہت ساری تکلیفیں دور ہو سکتی ہیں۔ اس میں سب سے اہم جو تکلیفیں ہیں، جو سب سے اہم جو مصیبتیں ہیں، وہ انسان کی زندگی میں وہ رزق کا معاملہ ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہم جو زیادہ سے زیادہ کمائے، ہمارا شوہر جو زیادہ سے زیادہ پیسہ کمائے، ہر آدمی پریشان ہے۔ جبکہ قرآن اور 5 وقت کی نماز میں ایک مؤذن آواز لگاتی ہے کہ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ تو لوگ کہاں جا رہے ہیں؟
کھیت کی طرف. کہاں جا رہا ہے؟ کھیت کی طرف. جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف. کہاں؟ مسجد میں نہیں، نماز کے لیے. لیکن ہم لوگوں نے جو اس کو سوچ لیا کہ جو ہے کام ہے، کاروبار ہے، پیسے میں کامیابی ہے. تو اب یاد رکھیے کہ دنیا کے اندر ایک چیز یاد رکھیے کہ جو لوگ غیر مذاہب کے لوگ ہیں، جو اللہ کے نافرمان ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو خوب پیسے دیتا ہے، اس کو خوب ڈھیل دیتا ہے. لیکن جو لوگ اللہ کے اوپر، اللہ کے احکام پر چلتے ہوئے بھی اللہ کے حکم کی پابندی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر بھی کامیابی دیتا ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیابی دیتا ہے. اور اصل آخرت کامیابی جو ہے، ہماری کامیابی یہ ہوگی کہ آخرت کے اندر ہوگی ہماری آخری کامیابی. دنیا کی کامیابی جو ہے سمجھیں کہ چند دن کی کامیابی ہے، چند دن، چند مہینے. جب تک زندہ ہے تب تک لوگ ہم کو سلام کریں گے، مرنے کے بعد جو سب سارا ختم ہو جائے گا. ایک بہت بڑا بادشاہ جو ہے، قیصر الروم کا بادشاہ گزرا ہے. اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ انتقال ہونے لگا تو بہت بڑا بادشاہ تھا وہ. جب اس کا انتقال ہوا تو لوگ جو ہے یہ کان لگا کے سن رہے تھے کہ اعلان کیسے ہوگا. یعنی اس بادشاہ کا نام لے کے اعلان ہوگا کہ جو ہے فلاں بادشاہ صاحب جو کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی جنازے کی نماز اتنے بجے ہے وہاں نماز ہوگی. سب لوگ کان لگا کے سن رہا تھا. جب اعلان ہوا تو اعلان یہ ہوا کہ میت کا جنازے کی نماز 4 بجے ہوگی. بتائیے، اتنا بڑا بادشاہ، لوگ اس کو جو ہے ان کے آگے پیچھے گھومنے والے لوگ ان کو جو ہے سلام کرتے تھے، ان کا نام لیوا ہوتا تھا. جب اس کی موت آئی، موت کے بعد اس کا نام بدل گیا، کیا؟ میت. جبکہ چند منٹ پہلے وہ کسی گاؤں ملک کا کیا تھا؟ بادشاہ تھا، بہت نام تھا. جیسے ہی اس کو موت آئی، نام بدل گیا. کیا ہو گیا؟ نام بدل گیا. فوراً جو ہے بادشاہ سے کیا آ گیا؟ میت پہ آ گیا، موت پہ آ گیا، مردہ پہ آ گیا. کیا ہو زندگی؟ لاکھ اگر ہم کوشش کر لیں اس دنیا کے اندر کہ ہم جو ہے دنیا کو چھوڑ کر، یعنی کہ اللہ کے دین کو چھوڑ کر اگر ہم چاہیں کہ کامیابی مل جائے تو یہ تو مل جائے گی آپ کو، لیکن دنیا کے اندر ہی کامیابی رہ جائے گی. آخرت میں آپ کا کچھ حصہ نہیں ہوگا. لہذا دوسری بات قرآن نے جو ہے بیان کیا کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ. قرآن نے پہلے مؤمنین کو حکم دیا، پھر اس کے بعد عورتوں کو حکم دیا. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ. کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومن عورتوں سے کہیے کہ وہ جو ہے اپنی نگاہوں کو کیا کرے؟ نیچے رکھے. کیا زبردست الفاظ قرآن نے استعمال کیے. اتنی اچھی بات ہے. قرآن نے عورتوں کا احکامات کتنی عزت دی ہے. عورتوں کو عزت دی ہے کہ نہیں؟ اتنی عزت دی ہے قرآن نے عورتوں کو. جو قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ. مومن اور عورت سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو کیا کرے؟ نیچے کرے. تو اس میں سب آ گئے. تو زندگی میں ہم یہ کوشش کریں کہ یہ سب کے ساتھ ساتھ جو ہے نماز کی بھی پابندی ہونی چاہیے. نماز اگر ہماری جو ہے صحیح نہیں ہوگی، نماز اگر ہمارے نام اعمال میں نہیں ہوگا، تو یاد رکھیں کہ کل قیامت کے دن جو ہے ہمارا جو ہے نام اعمال جو ہے سیدھے ہاتھ میں نہیں دیے جائیں گے. کل قیامت کے دن سب سے پہلے جو ہے ہمیں اور آپ سے سب سے جو پہلا سوال ہوگا کہ وہ یہ ہوگا کہ نماز دیکھی. اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ فرشتوں سے کہیں گے کہ دیکھو فلاں شخص کے نیکی میں جو ہے نامہ اعمال میں کچھ نماز ہے بھی کہ نہیں. اگر نماز نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ فوراً کہیں گے فرشتوں کے ذریعے سے ان کو جہنم میں پھینک دو، کوئی ضرورت نہیں ہے. کیا ہوا؟ 70 سال کی 80 سال کی زندگی گزار کے ہم نے یہاں سے گئے اور ہمارا یہاں آنے کا مقصد ہی اللہ نے بتا دیا. جیسے کہ اگر آپ اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں، اسکول بھیجنے سے پہلے ہم بچوں کو حکم دیتے ہیں، یہ وصیت کرتے ہیں بیٹا ہم تم کو اسکول بھیجنا ہے پڑھنے کے لیے، لکھنے کے لیے. بولتے ہیں کہ نہیں؟ ان کو روزانہ بچوں کو جو ہے ذہن میں بات ڈالتے رہتے ہیں. اسی طرح قرآن نے بھی جو ہے جگہ جگہ پہ بار بار کئی جگہوں پہ علماء کرام سے کئی جگہوں پہ جو ہے جلسے جلوس سے بتایا جاتا ہے کہ بھائی ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ وہ یہ کہ ہم اللہ کی عبادت کریں. کس کی بات کریں؟ اللہ کی عبادت کریں.
اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے ساتھ جو احکامات ہیں، لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، ان کے حقوق ہیں، وہ بھی جو ہے ادا کریں. تو کل قیامت کے دن سب سے پہلے ہم سے جو حساب ہوگا وہ کیا ہوگا؟ نماز کے متعلق. اگر ہماری نماز اگر اچھی نکل آئی تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے کہ جاؤ تم نے نماز کی پابندی کی تھی، نماز کی وجہ سے ہم تم کو معاف کر دے رہے ہیں، تم جنت میں جاؤ. کس کی وجہ سے؟ نماز کی وجہ سے. تو سب سے پہلے ہمارا حساب کل قیامت کس چیز کے بارے میں ہوگا؟ نماز کے متعلق. لہذا جب بھی وقت ملے آپ کو اذان ہو. اب دیکھیے کہ اسلام میں عورتوں کو اتنی اچھی اجازت ملی ہے، اتنی چھوٹ ملی ہے کہ عورتوں کے لیے کیا کہا کہ آپ کے لیے کوئی وقت تیار نہیں ہے کہ اذان ہوگی تبھی ہم عصر کی نماز پڑھیں گے. نہیں، وقت ہو جائے اب عصر کی نماز پڑھ لیجیے، وقت ہو جائے مغرب کی نماز پڑھ لیجیے، آپ وقت ہو جائے جو ہے آپ کو نیند آ رہی ہے، اذان کے ٹائم ہے تو آپ دیکھ لیجیے کہ وقت ہو گیا ہے، عشاء کی نماز پڑھ لیجیے. آپ کو اذان سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کے لیے اذان تو اس لیے دی جاتی ہے کہ جو مرد حضرات ہیں وہ مسجد میں آ جائیں اور جماعت سے نماز ہوگی. عورتوں کو اذان اتنا چھوٹ دیا، اتنا آسانی دیا ہے کہ آپ کو جب بھی وقت ملے نماز پڑھ لیجیے. اتنا آسان اب کیا چاہیے؟ اتنا آسان تو ہم سمجھتے ہیں کسی مذہب میں نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی ہم سے جو ہے کوتاہی ہو رہی ہے ہم لوگوں سے. اور یاد رکھیے کہ اگر ہم اس طرح سے اگر نمازوں کی پابندی نہیں کی تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی پورے بستی کے اندر بھی جو ہے اذان میں مبتلا کر دیتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے. پہلے کے زمانے کے واقعہ سنیں گے تو آپ دنگ رہ جائیں گے. پہلے کے لوگوں جو ہے ایک ذرا بھی برابر بنا فرمانی کرتا تھا ایک سیکنڈ کے لیے تو فوراً اس کو عذاب آتا تھا. کیا ہوتا تھا؟ فوراً اس کے اوپر عذاب آتا تھا اور فوراً وہ جو ہے تباہ برباد ہو جاتا تھا. لہٰذا ہم کوشش یہ کریں کہ اپنی زندگی کے اندر کیا کریں؟ پردے کا اہتمام کریں، اس کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے عمل کی توفیق نصیب فرمائے.